نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، 9 ذی الحج۔ ایک ایسا تاریخی دن اس عالم دنیا کا جو شاید ایسا دن کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو، اور یقیناً وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ 1,24,000 کم و بیش ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام موجود تھے جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری 3 ماہ، یعنی 3 ماہ قبل، ایک روایت میں آتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع ہوا، اور یہ آخری خطبہ تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قصوہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبل رحمت پر آپ تشریف فرما تھے، اور بالکل قصوہ کے نیچے مہار پکڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، طویل اس میں گفتگو ہے کیونکہ 10 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو چیدہ چیزیں، اور اس کا میسج کیا ہے اصل وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ شاید اس کے بعد میری تمہاری یہاں پہ اس طریقے سے ملاقات نہ ہو۔ جیسے ہی سرکار نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے تم تک اللہ کا وہ میسج پہنچا دیا، اور اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے جو میسج اللہ آپ نے مجھے دیا تھا میں نے عالم انسانیت تک وہ پہنچا دیا۔ اور پوچھا، اور یہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، وہ ان کو یہ بات پہنچا دیں جو غائب ہیں، یعنی جو موجود نہیں ہیں، یعنی پروپیگیٹ کر دیں، میرے اس میسج کو عالم انسانیت میں پھیلا دو، یعنی تمام صحابہ کرام پر اور سننے والوں پر۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کی موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، سب سے اہم، سب سے زیادہ اہم، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس اچھی چیز آ جائے اس کو آگے کر دو، اگلی نسل کو دے دو، ان لوگوں تک پہنچا دو، یعنی ٹرانسفر آف نالج، ٹرانسفر آف گائیڈنس، ٹرانسفر آف گڈنس۔ آپ کا کردار اچھا ہے، آپ اچھا کردار بنا دیں کسی کا، اس سے آپ کے پاس علم ہے، آپ کسی کو علم دے دیں، آپ کے پاس کوئی اچھا ہنر ہے، آپ اس تک ہنر پہنچا دیں۔ پرائم رسپانسبلٹی انسان کی یہ ہے کہ جو اس کے پاس اللہ نے اس کو عطا فرمایا اس کو وہ آگے پہنچا دے، اچھی چیز کو۔ یہی اللہ کے نبی نے میسج دیا، بہت اہم میسج تھا۔ ہم اس کو ایسی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میری بات پہنچا دینا۔ یہ ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے، پوری زندگی کا نچوڑ ہے آپ کا۔ واٹ ایور یو ہیو لرنڈ جسٹ ٹرانسفر ٹو یور آف اسپرنگس اینڈ دا نیکسٹ جنریشنس، جو نہیں جانتے ان تک پہنچا دو۔ وہ سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کیا پہنچا دیا اور کیا پہنچانا تھا، کس چیز کا پہنچانے کا کہا تھا؟ یہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، گلوبل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی عالمی انسانی حقوق کا ایجنڈا تھا جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میری تبلیغ مکمل ہوئی، میں نے اللہ کا میسج پہنچا دیا، پورا قرآن تم کو عطا کر دیا جو اللہ نے عطا کیا تھا، میں نے تم کو علم سے مزین کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چاروں خصوصیات تم میں پیدا کر دیں 1,24,000 صحابہ کرام۔ اب تمہارا یہ فریضہ ہے کہ اس کو آگے پہنچا دو۔ اور ہیومن چارٹر کیا تھا؟ جو عالمی انسانی حقوق کا ایجنڈا، وہ حجۃ الوداع تھا۔ اور اس میں کیا تھا؟ آپ UN کا تو ہیومن رائٹ کا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے یورپی یونین کا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا چارٹر پڑھا ہوگا، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ 1400 سال 1450 سال پہلے اسلام نے جو عالمی منشور دیا تھا،
حقوق انسانی کا رہتی دنیا تک ایسا منشور کوئی نہیں دے سکتا۔ انسانی جان کا تقدس، انسان کی مال و جائیداد کا تحفظ، حقوق والدین، حقوق زوجین، وومن امپاورمنٹ، عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرنا، ٹھیک ہے، جائیداد کا حق، ملکیت کا حق، عزت کا تحفظ، مال کا تحفظ، سود کی لعنت سے بالکل کراس کر دیا اسلام نے کہ ایسی کوئی معاشی پالیسی دنیا میں نہیں چلنے دے گی اسلامی ریاست، اور اسلام اس کو ڈکلائن کرے گا، ریجیکٹ کرے گا جو معاشی استحصال لے کر آئے۔ آئین کا تقدس، قانون کی بالادستی، اور قانون کون سا؟ ناٹ فرام ہیومن مائنڈ، اس کا اوریجن ہیومن مائنڈ نہیں ہوگا انسانی قانون کا۔ جو قوانین ہے انسان کے لیے، اس کا اوریجن پیورلی جو ہیومن ڈیزائرس ہیں وہ نہیں ہوں گی کہ انسان اپنی لذات اور اپنی نفس کی خواہشات کے مطابق قوانین بنا لے، نہیں۔ فرمایا قانون کی بالادستی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا وہ نافذ ہوگا، یعنی اوریجن آف لا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ڈیوائن ہوگا، اللہ اور اس کے نبی سے قانون لیا جائے گا، اور انسان اس قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی عقل سے اور شعور سے نئے قانون بنا سکتا ہے۔ حق اجتہاد، یعنی ہر زمانے میں اسلام کو اپڈیٹ رکھنا۔ ایک ایسا آئین دیا اللہ کے نبی نے، آخری منشور ایک ایسا عطا فرما دیا جو کل اسلام کا نچوڑ تھا۔ غیر مسلموں کا تحفظ اسلامی ریاست میں، انسانی جان کا تحفظ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ پھر جائیداد میں حق، ملکیت کا حق جو کمیونزم میں نہیں ہے، جو کیپٹلسٹک اپروچ میں نہیں ہے، وہاں ریاست مالک ہوتی ہے۔ ذاتی ملکیت کا حق اللہ کے نبی نے اس آخری منشور میں عطا فرمایا کہ حق ہے اس کو اپنی، جو محنت سے کمائے گا وہ اس کا ہے۔ تو ایک ایسا ہیومن چارٹر جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، ہم اس کو پروپیگیٹ کریں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اس کو پہنچا دو آگے، اور جتنے قوانین، یعنی آئلی قانون، ذاتی قوانین، معاشی قوانین، معاشرتی قوانین، روحانی اقدار، مذہبی آزادی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر لگائی کہ دیکھیں گڈنس آپ سے پھیلے، اچھائی پھیلے، اچھے سسٹم وجود میں آئے، اچھی ریاستیں، اچھے قوانین ہر دور میں آپ اوریجنیٹ کریں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کیونکہ حکمت عطا فرما دی، ایک ایسا فارمولا دے دیا جس سے آپ ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ایک ایسی کیلکولیشنز آپ کو دے دی۔ اب اس کے باوجود آپ جناب کہیں کہ نہیں وہ تو یو این او کا چارٹر، پہلا چارٹر تھا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ، جس میں اللہ کے نبی نے فرد سے لے کے ملکیت اور مملکت تک، اور اسلامی معاشرے سے لے کر کل عالم انسانیت تک بلا تخصیص مذہب، اللہ کے نبی نے سب کی جانوں کے تحفظ کا وہاں پہ ایک منشور پیش کیا۔ انسان کے مال، اس کی جان، اس کی ملکیت، اس کا گھر، اس کی جائیداد، اس کے بچے، یعنی جو پیدا ہونے والے بچے ہیں نو مولود، ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ہے ایسا کوئی ہیومن چارٹر جس میں اتنی آپ کو ڈیٹیل ملتی ہو؟ تو فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ وہی بلغوا عنی ولو آیا، اتنا بڑا منشور امت مسلمہ کے ذمے لگایا اور کہا کہ اس کو آگے پھیلا دو، یعنی کل عالم انسانیت کے لیے منشور اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین الی الخلق کافہ، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو یہ چارٹر جو تھا وہ صرف ناٹ اونلی فار دا مسلمس بلکہ جو نون مسلمس ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، یعنی کل انسان کا معاشرہ جن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، ہر چیز سے متعلق اللہ کے نبی نے ان قوانین کو اس آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا، اور ایک ایسا آئین سرکار نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار، اللہ کی کتاب میں سنت بھی شامل آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے ان دونوں کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
اس آئین کو چھوڑ دیا. آج ہم مغربی جمہوریت کے پیچھے پڑ گئے، ویسٹرن پالیٹکس ہم نے اپنے ملک پہ نافذ کر دی، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہیومن چارٹر تھا کہ جو اسلامی ریاست وجود میں آئے گی اس کا منشور، یہ آخری خطبہ حجت الوداع میں جو نکات ہیں یہ اس کا منشور ہوں گے. اسلامی ریاست کا منشور یہی تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں ہمیں خطبہ حجت الوداع کے اس عالمی منشور کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.